السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل، قسط نمبر 8۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد، وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے احسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں۔ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں۔ سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاحوں اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سالار اس سب کو۔ تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر۔ سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے۔ حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا۔ حسن اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی، جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں ایک غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سے پہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا۔ سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔
سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا اور اسے بلا شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے درستی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آپ اطمینان رکھے صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی تھی۔ سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔ سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں اس کو سر جھٹکا۔ اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی۔ سالار اس بات پر چڑ گیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا یا کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خور ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خوری ہے، اس نے دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو، تم بس اسے جا کر کہو کہ میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالار نے فوراً کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گے؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتا نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورتحال میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو؟ میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔
امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بیل اور کوڈ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کچھ جزبز ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا، میں انکار کر دوں گی۔ آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا، میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں 6 ماہ پہلے ہی شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپکی اور انہوں نے ایک کے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اسی نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غصے کے عالم میں کہا۔ بابا، جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے، کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا، میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کرواؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کروا دوں گا، ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہ آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم
तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है, और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और उससे कहो कि वो मेरे पेरेंट्स को शौहर की तरफ से मुझे सबसे बेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट नोटिस भिजवाए। तुम्हारे शौहर यानी मेरी तरफ से तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील को हायर करो, और मेरे शौहर का कोई भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम वकील के जरिए उन्हें पता चलेगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इमामा ने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या खदशा है, और ना ही सालार ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। उससे बात करने के बाद इमामा ने फोन बंद कर दिया। अगले रोज 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फोन करके हाशिम मुबीन से इमामा के सिलसिले में बात की और उन्हें इमामा को जबरदस्ती अपने घर रखने के बारे में उसके शौहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही थी। वो गुस्से में फकारते हुए उसके कमरे में गए और उसे बुरी तरह मारा। तुम देखना इमामा, तुम किस तरह बर्बाद होगी, एक एक शय के लिए तरसोगी तुम। जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं, उनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक ले गई हो, तुमने वो सारे एहसान फरामोश कर दिए जो हमने तुम पर किए। तुम्हारी जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पिटती रही, अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसासात उन्हें नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। हमें जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने। सलमा उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर उन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बुरी तरह मुश्तइल थी। वो जानती थी कि इमामा का ये कदम किस तरह उनके पूरे खानदान को मुतासिर करने वाला था, और खास तौर पर उनके शौहर को। तुमने हमारा एतमाद का खून किया है। काश तुम मेरी औलाद ना होती, कभी मेरे खानदान में पैदा ना हुई होती। पैदा हो ही गई थी तो तब ही मर जाती, या मैं ही तुम्हें मार देता। इमामा आज उनकी बातों और पिटाई पर नहीं रोई थी। उसने मुदाफियत की कोई कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ खामोशी के साथ पिटती रही। फिर हाशिम मुबीन अहमद जैसे थक गए और उसे मारते मारते रुक गए। उनका सांस फूल गया था। वो बिल्कुल खामोशी से उनके सामने दीवार के साथ लगी खड़ी थी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सब कुछ छोड़ दो, उस लड़के से तलाक ले लो और अज्जत से शादी कर लो। हम उस सब को माफ कर देंगे, भुला देंगे। इस बार सलमा ने तेज लहजे में उससे कहा, नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे वापस नहीं आना। इमामा ने मध्यम मगर मुस्तहकिम आवाज में कहा, आप मुझे इस घर से चले जाने दे, मुझे आजाद कर दे। इस घर से निकल जाओगी तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकरें मारेगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में कैसे मगरमच्छ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे हैं। जिस लड़के से शादी करके तुमने हमें जलील किया है, वो तुम्हें बहुत खौर करेगा। हमारे खानदान को देखकर उसने तुम्हारे साथ इस तरह चोरी छुपे रिश्ता जोड़ा है। जब हम तुम्हें अपने खानदान से निकाल देंगे और तुम पाई पाई की मोहताज हो जाओगी, तो वो भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सलमा अब उसे डरा रही थी। अभी भी वक्त है इमामा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नहीं अम्मी, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। मैं अपना फैसला आपको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कबूल नहीं। आप मुझे जाने दे। अपने खानदान से अलग करना चाहते हैं, कर दे। जायदाद से महरूम करना चाहते हैं, कर दे। मैं कोई एतराज नहीं करूंगी, मगर मैं वही करूंगी, वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी के रास्ते का इंतखाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी
اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیل کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی۔ اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے عزت سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں، وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوف زدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی، کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے؟ سالار بے حد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ مجھ سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی خیالوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے۔ اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائے۔ ناصرہ نے دل میں سوچا، کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ عزت صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہے، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ عزت صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہے، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی۔ شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا، مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر
ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم بن احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی روح میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے، جن کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر شاید امامہ بیوی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائے، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی عزت سے کرتے، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی، اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے اور وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے۔ اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امیدیں اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا۔ اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لی۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی۔ اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھی اس نے وہ ساری پڑھ لی۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ لانچ کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھی۔ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھی اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹخنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔
وہ बेहद मोहतात अंदाज से चलते हुए लॉन अबूर करके अपने और सालार के घर की दरमियानी दीवार तक पहुंच गई। दीवार बहुत ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसने आहिस्तगी से बैग दूसरी तरफ फेंक दिया और फिर कुछ जद्दोजहद के बाद खुद भी दीवार फलांकने में कामयाब हो गई। गहरी नींद के आलम में सालार ने खटके की आवाज सुनी थी। फिर वो आवाज दस्तक की आवाज में तब्दील हो गई थी। रुक रुक कर मगर मुसलसल की जाने वाली दस्तक की आवाज। वो औंधे मुंह पेट के बल सो रहा था। दस्तक की इस आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। वो उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे बैठे उसने तारीकी में अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। खौफ की एक लहर उसके अंदर सरायत कर गई। वो आवाज खिड़कियों की तरफ से आ रही थी, यूं जैसे कोई उन खिड़कियों को बजा रहा था, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, या फिर शायद कोई उन खिड़कियों को टटोलते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। सालार के जहन में पहला ख्याल किसी चोर का आया था। वो स्लाइडिंग विंडोज थी और बदकिस्मती से वहां कोई ग्रिल नहीं थी। इसकी जरूरत इसलिए महसूस नहीं की गई थी क्योंकि वो इम्पोर्टेड ग्लास की बनी हुई थी, जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था और उन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। घर के चारों तरफ मौजूद लॉन में वैसे भी रात को कुत्ते खुले होते थे और उनके साथ 3 गार्ड्स भी होते थे, मगर उन तमाम हिफाजती इक़दामात के बावजूद उस वक्त इस खिड़की के दूसरे तरफ मौजूद छोटे से बरामदे में कोई मौजूद था जो उस खिड़की को खोलने की कोशिश में मसरूफ था। अपने बेड से दबे कदमों उठकर वो तारीकी में ही खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वो उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत गया और बहुत एहतियात के साथ उसने पर्दे के एक सरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झांका। लॉन में लगी रोशनियों में से उसने खिड़की के सामने से खड़ा देखा था। उसने हक्का बक्का कर दिया था। ये पागल है, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। इस वक्त अगर लॉन में फिरते 4 गैर मुल्की नस्ल के कुत्ते उसे देख लेते तो सालार या किसी भी दूसरे के पहुंचने से पहले वो उसे चीर फाड़ चुके होते, और अगर कहीं गार्ड्स में से किसी ने उसे वहां देखा होता तो वो भी तफ्तीश या तहकीक पर वक्त ज़ाय करने से पहले उसे शूट कर चुके होते। मगर वो इस वक्त बिल्कुल महफूज वहां खड़ी थी और यकीनन अपने घर की दीवार फलांग कर यहाँ आई थी। फोन भेजे उसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही दस्तक की आवाज रुक गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। पर्दे खींचते ही उसने स्लाइडिंग विंडो को हटा दिया। अंदर आ जाओ जल्दी, सालार ने तेजी से इमामा से कहा। वो कुछ नर्वस होकर खिड़की से अंदर आ गई। उसके हाथ में एक बैग भी था। पर्दे बराबर करते ही सालार ने मुड़कर उससे कहा, और गॉड से इमामा, तुम पागल हो? इमामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग अपने पैरों में रख रही थी। तुम दीवार क्रॉस करके आई हो? हाँ। तुम्हें गार्ड्स या कुत्तों में से कोई देख लेता तो? इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफा रिंग किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सालार ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सुता हुआ था। वो बड़ी सी सफेद चादर लिपटे हुए थी, मगर उस चादर और उसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वसत में खड़ी उससे पूछ रही थी। इस वक्त उसने हैरानी से कहा, हाँ, अभी इसी वक्त। मेरे पास वक्त नहीं है। सालार ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नजर डाली। वकील ने तुम्हारे घर फोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसीलिए सारा दिन फोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी
तुम वकील से कहो कि वो बेल्फ के साथ आकर मुझे वहां से आजाद कराए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग इससे पहले ही मुझे कहीं शिफ्ट कर देते। और ये जरूरी तो नहीं कि मुझे ये पता हो कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सालार ने जमाही ली। उसे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, उसने इमामा से कहा। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम बस स्टैंड तक पहुंचा दो। मैं वहां से खुद लाहौर चली जाऊंगी, उसने सालार को नींद में देखकर कहा। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही होगी। मैं तुम्हें सुबह, इमामा ने उसकी बात काटी। नहीं, सुबह नहीं। मैं सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली तो मैं किसी और शहर की गाड़ी में बैठ जाऊंगी, फिर वहां से लाहौर चली जाऊंगी। तुम बैठो तो सही, सालार ने उससे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। सालार खुद ही अपने बेड की पायंती पर बैठ गया। लाहौर तुम कहाँ जाओगी, उसने पूछा। जलाल के पास। मगर वो तो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी उसके पास जाऊंगी। उसे मुझसे मोहब्बत है। वो मुझको इस तरह बेयार वो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं उससे और उसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानती हूँ वो मेरी बात सुन लेंगे। वो मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे। मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुकी हो। इमामा चौंक कर सालार का चेहरा देखने लगी। पेपर मैरिज है वो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं है ये। वो उसे पलकाए झपकाए बगैर गहरी नजरों से देखता रहा। तुम जानती हो, मैं आज लाहौर गया था, जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने उसे मेरी परेशानी और सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सालार ने नफी में सर हिलाया। क्यों? जलाल ने शादी कर ली है, सालार ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पलके झपकाए बगैर वो किसी बुत की तरह उसे देखने लगी। 3 दिन हो गए हैं उसकी शादी को। कल परसों तक वो सैर तफरी के लिए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहा है। उसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझसे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। उसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि उसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से ही उसकी इस तरह अचानक शादी की है। वो एक के बाद दीगरे झूठ पर झूठ बोलता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जैसे किसी खला से आवाज आई थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया था, और मुझे तवक्के थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है। तुम फोन करके उससे बात कर सकती हो इस बारे में, सालार ने कंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। इमामा को लगा वो पहली बार सही मायनों में घप अंधेरे में आ खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई है, एकदम गुल हो गई है। रास्ता तो एक तरफ, वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर तुम क्या करोगी। वो तो अब तुमसे शादी कर सकता है, ना उसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चला होगा। इमामा ने कहीं बहुत दूर से सालार की आवाज आती सुनी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ आओ, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाओगी? नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नजरों से उसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ आओ, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। उसने बैग उठा लिया। तुम
تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی، اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینس اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس کی حیرت کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھی۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتی اور اپنی ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈو اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے وقفے سے اس پر اچٹتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد خطرے بھرائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتا نہیں۔ امامہ کے جواب پر سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھی۔ اس کے پاس لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل، جلال کے علاوہ۔ اس نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟
کچھ دیر بعد اس نے خطرے جھپتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فینسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہے میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا، تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہے؟ امامہ نے واپس ونڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا، یقیناً میری خودکشی کی ہی بات کر رہی ہو تم۔ سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ایسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکٹیسی؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگنیس۔ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو خطرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ ماتوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے۔ سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، فکر مت کرو، آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی۔ تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا۔ پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھا کرو گے، واٹ از نیکسٹ ٹو ایکٹیسی؟ امامہ نے بہت لسانیت سے کہا، یہ تمہاری پیش گوئی ہے۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں۔ امامہ نے اسی انداز میں کہا، تجربہ۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں،
یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کہ تم نے خودکشی ہی کی ہے۔ میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں جلال انصر، سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تو مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی ہے، مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، واٹ ربش۔ امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا نہیں چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہے کہوں، فریڈم آف ایکسپریشن، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہو، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ اسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی کسی ذہانت، قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہو؟ امامہ ونڈ اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا
اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اس طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کی نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئی؟ میں کم از کم اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربر ارکاٹ لینڈ کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا میچیور ذہن رکھتی ہو۔ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ ماما نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اپنی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا۔ وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، اس کی بات۔ بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتا ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھی اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی۔ کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے خدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے۔ پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسے ہی کسی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو
जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता हो। जलाल अंसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता था। मुझे लगा मुझे इसी शख्स से शादी करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा बास चीजों पर इख्तियार नहीं होता, बास ख्वाहिशात बस उनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता, उसने अफसरदगी से कहा। और अब जब वो शादी कर चुका है तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। इमामा पलके झपकाए बगैर उसे देखती रही। वो सफाकी की हद तक बेहिस था। इस तरह क्यों देख रही हो तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुका था। इमामा ने कुछ कहने के बजाय गर्दन मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे फादर ने मारा है? सालार ने पहले की तरह कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने का मामूल जारी रखा। तुम्हें किसने बताया? इमामा ने उसे देखे बगैर कहा। मुलाजिमा ने। सालार ने इत्मीनान से जवाब दिया। बेचारी ये समझ रही कि तुम जो ये शादी से इनकार कर रही हो वो मेरी वजह से कर रही हो, इसलिए उसने मुझ तक तुम्हारी हालत जार बड़े दर्दनाक अंदाज में पहुंचाई। मारा है तुम्हारे फादर ने? हाँ, उसने बेतासुर अंदाज में कहा। क्यों? मैंने पूछा नहीं। शायद वो नाराज थे इसलिए। तुमने क्यों मारने दिया? इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो मेरे बाबा है, उन्हें हक है, वो मार सकते हैं मुझे। सालार ने हैरानी से उसे देखा। उनकी जगह कोई भी होता वो उस सूरत हाल में यही करता। मुझे ये काबिल एतराज नहीं लगा। वो बड़े हमवार लहजे में कह रही थी। अगर मारने का हक है उन्हें तो फिर तुम्हारी शादी करने का भी हक है। इस पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? सालार ने चुपते हुए लहजे में पूछा। किसी मुसलमान से करते और चाहे जहां मर्जी कर देते, मैं करवा लेती, चाहे वो जलाल अंसर ना होता। इस्तेहजाइया अंदाज में कहा। हाँ, अब भी आखिर कौन सा हो गई है उससे? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी झिलमिला रही थी। तो तुम उनसे ये कह देती। कहा था। तुम समझते हो मैंने नहीं कहा होगा? मुझे एक बात पर बहुत हैरानी है, सालार ने चंद लम्हों के बाद कहा। आखिर तुमने मुझसे मदद लेने का फैसला क्यों किया? बल्कि कैसे कर लिया? तुम मुझे खासा नापसंद करती थी। उसने इमामा की बात का जवाब दिए बगैर बात जारी रखी। मेरे पास तुम्हारे अलावा दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। मेरी अपनी कोई फ्रेंड इस तरह मेरी मदद करने की पोजीशन में नहीं थी जिस तरह कोई लड़का कर सकता था। अजद के अलावा मैं सिर्फ जलाल और तुमसे वाकिफ थी, और सबसे करीब तरीन सिर्फ तुम थे जिससे मैं फौरी राब्ता कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे राब्ता किया। वो मध्यम आवाज में रुक रुक कर बोलती रही। तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? नहीं, मैंने सिर्फ एक रिस्क लिया था। यकीन हो सकता था मुझे कि तुम मेरी मदद करोगी। मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। यानी तुमने जरूरत के वक्त गधे को बाप बना लिया है। उसके बेहद अजीब लहजे में किए गए तबसरे ने एकदम इमामा को खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। वो बात मुंह पर मारने में माहिर था, मगर उसने गलत भी नहीं कहा था। वेरी इंटरेस्टिंग, उसने इमामा के जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, जैसे अपने तबसरे पर खुद ही महसूस हो रहा था। कंटिन्यू कीजिएगा किस्त नंबर 9 में। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर हमारी हिम्मत अफजाई कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।